ریکٹ حکومت، یہ جعلی حکومت، چوروں کی حکومت۔ السلام علیکم۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا جس کا نام عمران خان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ عوام ہوتی ہے اور حق اور سچ پر کھڑا رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صحت کارڈ کی بات ہو یا پھر لنگر خانے ہو، غریبوں کا درد رکھنے والا میرا پرائم منسٹر، کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ پناہ گاہ غریب کے سونے کے لیے ہو یا پھر اسلاموفوبیا کی بات ہو، میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ خوددار ہے خود بھی اور اپنی عوام کو بھی خودداری کا درس دیتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم غلامی برداشت نہیں کر سکتی، خودداری کی زندگی گزارتی ہے۔ اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن غلامی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات پشاور اور کراچی کے جلسوں نے واضح کر دی ہے۔ مزید آنے والا لاہور کا جلسہ بھی اس بات کو واضح کر دے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ عوام غلامی نہیں، خودداری چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے۔ میرا پرائم منسٹر فرشتہ تو نہیں لیکن دن رات عوام کے لیے کام کیا، بغیر چھٹی کے عوام کا سوچا، اپنے ملک کا سوچا، بس یہی کہا، خودداری خودداری خودداری۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ جس کی ایمانداری کی گواہی اس کا دشمن بھی دے اور عدالت میں صادق اور امین ثابت ہو، کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ جس فورن پر بھی بولتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں، جب سعودی میں جاتا ہے اپنے لیبر کی بات کرتا ہے۔ میں نے آج تک کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں دیکھا جو اپنے لیبر اور اپنے پردیسی کی بات کرے۔ وہ بات کرنے والا صرف عمران خان۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ دنیا میں جو بھی پرائم منسٹر حکومت سے جاتا ہے یا اسے نکالا جاتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ واحد پرائم منسٹر ہے جس کے جانے سے لوگ رو رہے ہیں۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ جس نے آنے والے الیکشن کا نہیں سوچا، نسلوں کا سوچا، ڈیم جیسے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے اور کووڈ کا مقابلہ بھی کیا، کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ چاہے وہ سونامی ٹریز کا پروجیکٹ ہو یا کووڈ 19 میں دنیا پوچھتی ہے کہ آپ نے کیسے کنٹرول کیا، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچائی، لیکن میرے پرائم منسٹر نے عوام کے پیسے سے لوگوں کو عیاشیاں نہیں کروائی، سوائے پانی اور چائے کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ یہ لوگ جو عدم اعتماد لے کر آئے تھے، ان سے میرا سوال ہے کہ یہ کہتے تھے عمران خان نے مہنگائی زیادہ کر دی ہے، ہم مہنگائی کم کرنے آئے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے آتے ہی چینی، گھی، بجلی مہنگی کر دی، عوام کو ریلیف دینے آئے تھے یا مہنگائی کرنے آئے تھے؟ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ اور تم لوگ کہتے ہو پیٹرول اس ٹائم پاکستان میں دنیا بھر سے سستا ہے، تو کیوں نہ کہوں پھر میں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا، ٹھیک تھا، صحیح تھا۔ باہر پردیس میں رہنے والوں کی آواز جہاں جاتا ہے ان کی عزت کرواتا ہے، ان کے پاسپورٹ کی عزت کرواتا ہے۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ۔ میرے پرائم منسٹر کے جانے کے بعد لوگ اسلام کے خلاف بونکنے والے سب سے پہلے ٹویٹ کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان چلا گیا۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ اپنے دل کی آواز سن کے اس کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ سفر باندھ لیتے ہیں، دوسرے شہروں سے آنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ ہے۔ اس پر چوری کا الزام لگانے والوں، وہ ایک سائن کرنے سے کروڑوں کما سکتا ہے۔ ورلڈ کپ ہو یا شوکت خانم یا نیمر یونیورسٹی، ایک بندے کے بس کی بات نہیں، یہ کر کے دکھایا عمران خان نے۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ ہے۔ غریبوں کی آواز عمران خان، عمران خان، امپورٹڈ حکومت نامنظور، نامنظور۔ وہی ہے بہادر جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ میں وہی کام کروں گا جو میری عوام کے لیے بہتر ہے، جو میری عوام کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ میں کام نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا، میں غلامی نہیں کروں گا، میں خودداری کی زندگی گزاروں گا۔ کیوں نہ کہوں میرا کپتان بیسٹ۔
اگر تعلیم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کتابوں میں نبی کی سیرت پڑھاؤ، نبی کی سیرت بیان کرو، نبی کی سیرت ڈالو اور غریب اور امیر کے لیے ایک نظام، ایک سلیبس کرو۔ کیوں نہ کہوں میرا پرائم منسٹر بیسٹ تھا۔ عمران خان، پاکستان زندہ باد۔ نکلو پاکستان کی خاطر، عزم عالی شان کی خاطر۔ اسلام آباد، پشاور، کراچی میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے اور تاریخی احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد اب باری ہے لاہور کی۔ اب لاہور کی عوام نے اس امپورٹڈ حکومت کو جواب دینا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح اس حکومت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ فی الفور نئے الیکشن کروائے جائیں۔ 21 اپریل بروز جمعرات بیکام مینار پاکستان تاریخی موقع ہے کہ عوام باہر نکل کر اپنے جذبات کا اظہار کرے، اپنی رائے بتائے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ نکلو پاکستان کی خاطر، عزم عالی شان کی خاطر۔ اسلام آباد اور پشاور، کراچی میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، تاریخی احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد اب باری ہے لاہور کی۔ لاہور امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ لاہور بتائے گا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں قبول نہیں۔ لاہور بتائے گا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں۔ لاہور بتائے گا کہ ہمیں خودداری کی زندگی چاہیے، ہمیں غلامی کی زندگی نہیں چاہیے۔ خان کے پاس عوام کا ساتھ رہ گیا ہے، اللہ کے بعد عوام کا ساتھ پرائم منسٹر عمران خان بنے گا انشاءاللہ، پھر پرائم منسٹر۔ کپتان بنے گا پھر سے پرائم منسٹر۔ کپتان اس ٹائم تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک عوام کو ان کا حق نہ دلائے، جب تک عوام کو غلامی سے آزادی نہ دلائے۔ خان پرائم منسٹر بن کر پھر واپس آئے گا، وہ بھی عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ سے نہیں چپ رہنے والا یہ خان۔ لاسٹ میں میرا ان لوٹوں سے سوال ہے جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے، جو بلے کے نشان پہ ووٹ لے کر آئے۔ اگر تمہارا ضمیر جاگا تھا تو تم نے ریزائن کیوں نہیں کیا تھا؟ ریزائن کر کے الیکشن میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ تم بکاؤ مال ہو، تم نے اپنا ضمیر بیچ دیا، تم نے پاکستان کو بیچنے کی کوشش کی، تم نے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو بیچنے کی کوشش کی۔ عوام نے تجھے ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا تھا، لیکن تو کسی اور کی صفوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ عوام تمہیں نہیں بھولے گی، تمہیں یاد رکھے گی، تمہیں لوٹو کے نام سے یاد کیا جائے گا۔